اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم. آج جولائی کی 21 تاریخ ہے. درجہ 12واں کے لیے جو آج ہمارا موضوع ہے شاعری کی حقیقت. اس موضوع کے حوالے سے آج ہمارا لیکچر نمبر 6 ہے. میں پڑھتا ہوں, آپ دھیان رکھنا. اصلی شاعر وہی ہے جس کو سامعین سے کچھ غرض نہ ہو, لیکن جو لوگ بتکلف شاعر بنتے ہیں ان کا بھی فرض ہے کہ ان کے انداز کلام سے یہ مطلق نہ پایا جائے کہ وہ سامعین کو مخاطب کرنا چاہتے ہیں. ایک ایکٹر کو خوب معلوم ہے کہ وہ بہت سے حاضرین اس کے سامنے موجود ہیں, لیکن اگر ایکٹ کی حالت میں وہ اس علم کا اظہار کر دے تو سارا پارٹ غلط ہو جائے گا. شاعر اگر اپنے نفس کے بجائے دوسروں سے خطاب کرتا ہے, دوسروں کے جذبات کو ابھارنا چاہتا ہے, جو کچھ کہتا ہے اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے کہتا ہے, تو شاعر نہیں بلکہ خطیب ہے. اس سے واضح ہوگا کہ شاعری تنہا نشینی اور مطالعہ نفس کا نتیجہ ہے, بخلاف اس کے خطابت لوگوں سے ملنے جلنے, راہ و رسم رکھنے کا ثمرہ ہے. اگر ایک شخص کے اندرونی احساسات تیز اور مشتعل ہیں تو وہ شاعر ہو سکتا ہے, لیکن خطیب کے لیے ضروری ہے کہ دوسروں کے جذبات اور احساسات کا نباز ہو. تو اصلی شاعر جو ہوتا ہے اس کو سامعین سے کوئی غرض نہیں ہوتی ہے, یعنی کہ اس کے سامنے جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں یا جو سنتے ہیں اس کی شاعری, حاضرین سے اس کو کوئی غرض نہیں ہے. یعنی کہ وہ شعر دوسروں کے لیے نہیں کہتا ہے, وہ جان بوجھ کر دوسروں کے جذبات احساسات کو ابھارنے کی کوشش نہیں کرتا ہے. اور جو لوگ متکلف شاعر بنتے ہیں, جو لوگ بناوٹی شاعر ہوتے ہیں, یعنی کہ جن کو وجدان نہیں ہوتا ہے, جن کو ذوق نہیں ہوتا ہے, اور وہ بتکلف یعنی کہ بناوٹی شاعر جو ہوتے ہیں, تو الفاظ کو جوڑ کر توڑ کر جو شعر بناتے ہیں, تو جو بتکلف جو شاعر بنتے ہیں تو ان کے انداز کلام جو ان کا انداز کلام ہے, بات کرنے کا کلام کرنے کا جو ان کا انداز ہے, اس سے یہ مطلق نہ پایا جائے, اس سے یہ بالکل نہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ سامعین کو مخاطب کرنا چاہتا ہے, کہ وہ سامعین سے خطاب کرتا ہے. یعنی کہ ایک تو وہ شاعر ہوتا ہے جس کو ہم آمد کہتے ہیں, جس شاعر کو قدرتی طور خیالات آتے ہیں, جس کو غیب سے مضامین ذہن میں آتے ہیں, وہ تو اس کو ہم آمد کہتے ہیں. اور جس شاعری میں آورد ہوتا ہے, آورد سے مراد ہے کہ جو الفاظ کو چن کر کے زور زبردستی شعر بنانے کی کوشش کرتا ہے, جس میں تکلف, جس میں تصنع, جس میں بناوٹ ہوتی ہے. اس شاعر کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جب وہ شعر کہے تو مطلب یہ نہ پایا جائے, بالکل اس بات کا علم نہیں ہونا چاہیے کہ وہ سامعین کو مخاطب کرنا چاہتا ہے, کہ وہ سامعین کو, اپنے سننے والوں کے جذبات کو بھڑکانے کی کوشش کرتا ہے. بہت سے حاضرین اس کے سامنے تو ہیں, لیکن بہت سے حاضرین اس کے سامنے ہیں. ایکٹر جو ہوتا ہے, اس کی مثال ہم یوں لے سکتے ہیں, جو ایکٹر ہوتا ہے جو سٹیج پہ ایکٹنگ کرتا ہے, ایکٹر جو ہوتا ہے جو سٹیج پر ایکٹنگ کرتا ہے, اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے سامنے بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں, بہت سارے حاضرین ہیں اس کے سامنے, لیکن اگر ایکٹنگ کی حالت میں وہ اس بات کا اظہار کرے, یعنی کہ جب وہ ایکٹنگ کرتا ہے, جو رول اس کو دیا جاتا ہے ڈرامہ میں, جو رول اس کو دیا جاتا ہے کرنے کے لیے, تو جب وہ اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے حاضرین میرے سامنے ہیں جو مجھے دیکھتے ہیں, میرے ایکٹ کو دیکھتے ہیں, لیکن اگر وہ ایکٹنگ کی حالت میں اس چیز کا اظہار کرے کہ لوگوں کے لیے وہ ایکٹنگ کرے, تو پھر اس کا سارا پارٹ غلط ہو جائے گا. جو پارٹ اس کو کرنا ہے وہ پارٹ تباہ و برباد ہو کے رہے گا, کیونکہ جب ذہن میں یہ رکھے گا کہ حاضرین مجھے دیکھتے ہیں وغیرہ, وہ ان کے لیے ایکٹنگ کرنا چاہتا ہے, تو اس کا جو رول ہے, اس کا جو پارٹ ہے وہ تباہ ہو کے رہے گا. تو لہذا اس کو ذہن میں یہ ہے کہ حاضرین ہے, لیکن ایکٹنگ کے دوران اس بات کو اس کو ظاہر نہیں کرنا ہے, کیونکہ اگر وہ اس بات کو ظاہر کرے کہ میرے سامنے حاضرین ہے, وہ تو یا اور ایکٹنگ کرے گا,
یا تو جھجک شرم محسوس کرے گا. جب وہ جھجک یا شرم محسوس کرے گا اس کا ایکٹ غلط ہو جائے گا, اور جب وہ اوور ایکٹنگ کرے گا تو اس سے بھی اس کا پارٹ غلط ہو جائے گا. جب وہ ایکٹنگ کرے وہ ایک نیچرل اداکار لگنا چاہیے کہ اس کو جو ایکٹنگ کرنی ہے وہ اس طرح کرے کہ جیسے کہ اس کے سامنے کوئی موجود نہیں ہے. شاعر اپنے نفس سے خطاب کرتا ہے, یعنی کہ اپنی ذات کو وہ مخاطب کرتا ہے. اگر وہ اپنی ذات کے بجائے دوسروں سے خطاب کرے, یعنی کہ شاعر کو اپنی ذات, یعنی کہ اس نے دنیا میں جو دیکھی, جس چیز سے اس نے اثر قبول کیا, جو واقعہ اس کے آنکھوں کے سامنے پیش آیا, یا زندگی کے جو نشیب و فراز ہے جن سے شاعر گزرا ہے, تو وہ اس کی ذات اسے کوئی اثر قبول کرتی ہے اور وہ اسی اثر کو شاعرانہ انداز میں پیش کرتا ہے, اس کو الفاظ کا جامع پہناتا ہے. لیکن اگر وہ اپنے نفس کے بجائے دوسروں سے خطاب کرے تو وہ پھر ہم اس کو شاعر نہیں کریں گے, پھر وہ خطیب ہے. کیونکہ خطیب کا کام, خطیب جان بوجھ کر دوسروں کے جذبات کو بھڑکانے, دوسروں کے احساسات, دوسروں کے جذبات کو مشتعل کرنے کی دانستہ وہ کوشش کرتا ہے. لیکن شاعر کو ایسا نہیں کرنا, اس سے کرنا چاہیے. اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو شاعری ہے یہ تنہا نشینی اور مطالعہ نفس کا نتیجہ ہے. اس سے شاعری سے مراد ہے ایک تو یہ مطالعہ نفس ہے, اپنے اندرونی حالت کو بیان کرنا, اور یہ تنہا نشینی کا فن ہے. تنہا نشینی یعنی کہ اکیلے میں رہ کر اس کی ذات, شاعر کی ذات کسی چیز سے کیا اثر قبول کرتی ہے وہ اس اثر کو ظاہر کرتا ہے, لیکن وہ اپنی ذات کو خطاب کرتا ہے, وہ لوگوں کو خطاب نہیں کرتا ہے. بخلاف اس کے برعکس خطابت لوگوں سے, شاعری کس چیز کو کہتے ہیں؟ یہ تنہا نشینی اور حالت نفس کا نتیجہ ہے شاعری. لیکن خطابت کیا ہے؟ خطابت لوگوں سے ملنے جلنے. خطیب جان بوجھ کر لوگوں سے راہ و رسم رکھتا ہے, ان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے, ان کے ساتھ تعلق مضبوط کرتا ہے. یہ اسی کا ثمرہ ہے, یہ اسی کا پھل ہے. یعنی کہ خطیب کو ضروری ہے کہ وہ لوگوں کو جان بوجھ کر خطاب کرے اور لوگوں کے جذبات جان بوجھ کر دانستن اس کو لوگوں کے جذبات بھڑکانے ہیں, ابارنے ہیں. اگر کسی شخص کے اندرونی احساسات تیز اور مشتعل ہے, کسی انسان کے جذبات, کوئی انسان جذباتی ہے, اس کے احساسات جو ہے وہ مشتعل ہے, وہ بھڑکتے ہیں, وہ ابھرتے ہیں, تو وہ شاعر ہو سکتا ہے. لیکن خطیب کے لیے ضروری ہے, جو خطیب ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسروں کے جذبات اور احساسات کا نواز ہو, کہ اس کو دوسروں کے جذبات کو سمجھنا ہے. جس طرح ڈاکٹر مریض کا نبض دیکھتا ہے, اسی طرح خطیب کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگوں کے جذبات کو سمجھے, ان کے احساسات کو سمجھے, ان کی نبض دیکھے کہ اس کے جذبات کس قسم کے ہیں, اس کے احساسات کس قسم کے ہیں, کہ جس قسم کے اس کے جذبات ہے, احساسات ہے, اسی قسم کی اس کو تبلیغ کرنی ہے, خطاب فرمانا ہے, تاکہ وہ لوگوں کے جذبات کو ابھارنے میں کامیاب ہو جائے اور ان جذبات کو اپنے کام میں لا سکے. تو اس طرح سے آج ہمارا لیکچر نمبر 6 اس موضوع کے حوالے سے مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو کل اس پر ہم بات کریں گے, وہ ہمارا لیکچر نمبر 7 ہوگا. باقی وسلام.